خلیجی تعاون کونسل کے ستمبر 2025 میں دوحہ میں ہونے والے غیر معمولی اجلاس میں ہدایت دی گئی کہ خلیجی تعاون کونسل کا مشترکہ دفاعی کونسل دوحہ میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد کرے تاکہ خلیجی ممالک کی دفاعی پوزیشن کا جائزہ لے اور قطر کی ریاست پر اسرائیلی حملے کے پیش نظر صورتحال کا تجزیہ کرے اور مشترکہ عسکری قیادت کو ہدایت دے کہ مشترکہ دفاعی طریقہ کار کو فعال کرنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں۔ مشترکہ دفاعی کونسل نے جمعرات کو دوحہ میں اپنا غیر معمولی اجلاس منعقد کیا جس کی صدارت مالی شیخ سعود آل ثانی نے کی اور اس غیر معمولی اجلاس میں خلیجی ممالک کے وزرائے دفاع نے شرکت کی۔ ان کے شاہی عالی مرتبت اور مالی اراکین مشترکہ دفاعی کونسل نے اسرائیل کے حملے اور قطر کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی پر غور کیا اور اس طرح کے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ اس جارحانہ حملے کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا جو نہ صرف قطر پر بلکہ تمام خلیجی ممالک پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے خلاف تمام ضروری اقدامات کرنا اور اس کا دفاع کرنا ناگزیر ہے۔ اس طرح کا حملہ خطے کے استحکام کو خطرے میں ڈالتا ہے اور قطر کی ان تمام کوششوں کو نقصان پہنچاتا ہے جو انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے ثالثی کے کردار کے طور پر کی ہیں تاکہ تمام قیدیوں کی رہائی ممکن بنائی جا سکے۔ مشترکہ دفاعی معاہدے کے مطابق مشترکہ دفاعی کونسل نے درج ذیل فیصلے کیے ہیں۔ پہلا، مشترکہ عسکری کمانڈ کے ذریعے انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے میں اضافہ۔ دوسرا، خلیجی ممالک کے درمیان فضائی پوزیشن کا تبادلہ۔ تیسرا، کسی بھی بیلسٹک میزائل کے خلاف تمام ابتدائی انتباہی نظام کو فعال کرنا۔ چوتھا، خلیجی ممالک کے درمیان تمام مشترکہ منصوبوں اور تربیت کو فعال کرنا۔ پانچواں، آنے والے چند ماہ میں فضائی دفاعی کمانڈ کی بندرگاہوں کے درمیان مشترکہ مشقوں کا انعقاد اور اس کے بعد مشترکہ فضائیہ کی مشق۔ مزید برآں مالی وزراء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ اپنے مشاورتی عمل اور انٹیلیجنس کے تبادلے کو جاری رکھیں گے تاکہ خلیجی عسکری تعاون کو فروغ اور مضبوط بنایا جا سکے اور کسی بھی خطرے اور چیلنج کا مقابلہ کر کے خلیجی ممالک میں استحکام اور سلامتی قائم کی جا سکے اور خطے کے استحکام کو خطرے میں ڈالنے والے ممکنہ خطرات اور خدشات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ شکریہ۔